نہ میں تمہیں معاف کروں گا نہ آنے والی نسلیں، کیونکہ تم قاتل بھی ہو اور غدار بھی۔ مجھے اپنا قرض بھی چکانا ہے، بیوی کا انتقام بھی لینا ہے اور قوم کا بدلہ بھی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے اداکار شاہ زمان آفریدی، جنہیں دنیا فلم لالا سدھیر کے نام سے جانتی ہے، وہ 1946 سے 1990 تک قومی زبان اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں کی ضرورت رہے۔ لالا سدھیر نے اپنے فنی سفر کے دوران 200 کے قریب فلموں میں کام کیا اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے سپر ہٹ اداکار ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ لالا سدھیر جو فلموں میں ایکشن ہیرو کا کردار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے پاکستانی سینما کو اپنی جاندار اداکاری کی بنا پر دنیا بھر میں روشناس کروایا اور شائقین کے ساتھ ساتھ ساتھی اداکاروں اور اپنے پرستاروں سے لالا کا خطاب بھی پایا۔ اپنی اداکاری، مردانہ وجاہت اور خوبصورت شخصیت کی بنا پر پاکستانی فلمی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے، روشن رہے گا۔ باپ سے بات کرنے کی تمیز سیکھی نہیں اور باپ کو حرام اور حلال کی تمیز سکھانے آئے ہو۔ 1922 میں پشاور میں پیدا ہونے والے شاہ زمان آفریدی المعروف فلم سٹار سدھیر نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اسکول سے حاصل کی۔ اداکاری کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا، اس لیے پہلے لاہور اور پھر 1946 میں ممبئی چلے گئے، جہاں کافی تگ و دو کے بعد انہیں فلموں میں ثانوی کردار ملے اور وہ فلمی دنیا میں روشناس ہو گئے۔ سن 1947 میں انہیں فلم فرض میں پہلی بار مرکزی کردار ملا۔ ان کی اداکاری کو فلم بینوں نے سراہا، مگر اسی دوران وہ ممبئی چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ یہاں انہیں 1948 میں بننے والی فلم ہچکولے میں مرکزی کردار ملا۔ یہ فلم 1949 میں ریلیز ہوئی، کامیاب ہوئی، مگر لالا سدھیر کے فلمی سفر کو سب سے بڑی کامیابی 1954 میں بننے والی اردو فلم سسی سے ملی۔ یہ فلم پاکستانی سینما کی پہلی گولڈن جوبلی فلم کہلاتی ہے۔ اس فلم میں سدھیر نے صبیہ خانم کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ اس فلم یہ دو گانا، جسے موسیقار جی اے چشتی نے خوبصورت دھن میں مرتب کیا، بے حد مقبول ہوا۔ ذرا مسکرا دو میری زندگانی کا گلشن کھلا دو، ذرا مسکرا دو۔ 1956 میں سدھیر کی بطور ہیرو پنجابی فلم دلہ بھٹی ریلیز ہوئی۔ اس فلم کو پاکستانی سینما کی سب سے پہلی بلاک بسٹر فلم کہا جاتا ہے۔ اس فلم میں علاؤ الدین اور صبیہ خانم نے ان کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کی آمدنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلم ساز و ہدایت کار آغا جی گل نے اس فلم کی آمدن سے اپنے نگار خانے ایونیو اسٹوڈیوز کی تعمیر مکمل کی۔ اس فلم سے لالا سدھیر کا ایک نیا انداز سامنے آیا۔ انہیں فلم انڈسٹری کا پہلا کامیاب ایکشن ہیرو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی سال میں سدھیر اور مسرت نذیر کی اداکاری پر مبنی پنجابی فلم ماہی منڈا ریلیز ہوئی۔ اس فلم نے سدھیر کے فلمی کیریئر کو بلندی پر پہنچا دیا۔ ہدایت کار ایم جے رانا، پروڈیوسر باری ملک، موسیقار بابا جی اے چشتی کی تکون نے اس فلم کے ڈائیلاگ، موسیقی اور کردار نگاری پر خوب محنت کی، جس کے باعث سدھیر اور مسرت نذیر کی فلمی جوڑی نے شائقین فلم کے دلوں میں گھر کر لیے۔ اس فلم میں عنایت حسین بھٹی کا گایا ایک گیت، جسے لالا سدھیر پر فلمایا گیا، بے حد مقبول ہوا۔ چوٹھیے جہان دیے کچھیے دکان دیے چوٹھیے۔ 1957 میں لالا سدھیر کی بطور ہیرو سب سے کامیاب فلم یکے والی ریلیز ہوئی، جہاں ایک بار پھر مسرت نذیر نے ان کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ فلم بزنس کے اعتبار سے آج تک اپنے دور کی کامیاب ترین فلم تصور کی جاتی ہے۔ اس فلم پر اس دور میں 1,00,000 روپیہ لاگت آئی اور اس فلم سے حاصل ہونے والی آمدنی 45 لاکھ روپے تھی، جس سے اس فلم کے پروڈیوسر باری ملک نے ملک میں ایک اور بڑے نگار خانے باری اسٹوڈیوز کی بنیاد رکھی اور اسے مکمل کیا۔ دلہ بھٹی، ماہی منڈا اور یکے والی کی ریلیز کے بعد سدھیر کو پنجابی فلموں کا صف اول کا اداکار تسلیم کر لیا گیا۔
راشد محمود جو خود بھی پاکستان فلم انڈسٹری، ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار ہیں، وہ لالا سدھیر کی اداکاری و فن سے متعلق اظہار اس طور کرتے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی اگر تاریخ کبھی کمپائل کی گئی تو لالا جی کا نام، سدھیر صاحب کا نام اس میں بڑا پیش رہے گا۔ ابتدا میں لالا سدھیر وہ آرٹسٹ تھے جنہوں نے اردو اور پنجابی دونوں فلموں میں کام کیا اور بڑی ڈومینیشن والے ایٹیچیوڈ سے ان کی ویورشپ ہوتی تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے ان کو۔ بے شمار رولز کیے، لیکن اس ملک میں مرزا غالب کا رول بھی ایک فلم میں سدھیر صاحب نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ پنجابی کی بے شمار فلمز ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی جو خوبی کی ہے ہماری فلم انڈسٹری کے، وہ واحد ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے ٹینور میں وہ ہیرو ہی رہے، کئی ہیروئنز آئیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس میں ہمارا جتنا پرانا لاٹ ہے، آپ شبی مارا کا نام لے لیں، میڈم نور جہاں نے جب فلم پہ کام کیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایز اے ہیرو کام کیا، نیلو بیگم کے ساتھ، اور پھر بقیہ اس کے بعد جو اور کچھ احباب آئے ان کے ساتھ۔ بڑا ایک خوبصورت ٹینور ہے جس میں سدھیر صاحب نے کام کیا۔ لالا سدھیر ایک طرف وہ فلموں میں ایکشن ہیرو کا کردار ادا کر رہے تھے تو دوسری جانب مرزا غالب، مرزا صاحباں، سونی، جھومر اور گل بکولی جیسی فلم میں انہوں نے رومانٹک ہیرو کے کردار ادا کیے۔ انہوں نے جذباتی اور عشقیہ ڈائلاگ ٹھہر کر کچھ یوں ادا کیے کہ ان پر حقیقت کا گماں ہوتا۔ انہی فلموں میں ایک پنجابی فلم نورا تھی جس میں ملکہ ترنم نور جہاں کے مقابل لالا سدھیر نے کچھ عشقیہ ڈائلاگ یوں ریکارڈ کروائے۔ جے لک نہیں تے پیار نہ کر، جے پیار کرنے تے لک نہ۔ اسی فلم میں منیر حسین اور ملکہ ترنم کی آواز میں گایا ہوا یہ دو گانا بہت مقبول ہوا۔ لالا سدھیر نے وطن سے محبت پر بننے والی فلموں عجب خان، فرنگی اور خیبر پاس میں اپنی لازوال اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اے فرنگی، بھاگ جانے دو اسے، ہمیں ایک فرنگی کی موت نہیں چاہیے۔ انہوں نے 1960 میں ساحل کے نام سے ایک فلم پروڈیوس کی جس میں ان کا شیر کے ساتھ ایک حقیقی لڑائی کا منظر عکس بند کیا گیا۔ سدھیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی پنجابی فلم جیدار نے لاہور کے ریوالی سنیما میں گولڈن جوبلی منائی، اور 1970 میں ان کی فلم ماں پتر نے کراچی کے سنیما میں مسلسل 75 ہفتے کا ریکارڈ قائم کیا۔ شو بز کے ممتاز صحافی ظہیر شیخ کہتے ہیں کہ لالا سدھیر پاکستان فلم انڈسٹری کی پہچان تھے۔ میں لالا سدھیر کو ان کے فن کے حوالے سے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں نے لالا سدھیر کی جو ابتدائی فلمیں ہیں وہ کافی حد تک دیکھی ہیں، جس میں گڈی گڈا، یکے والی، بے شمار فلمیں، چردہ سورج۔ لالا سدھیر پنجابی کے واقعی میں شہنشاہ تھے۔ پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو فلموں میں بھی بہت اچھے کام کے ساتھ نمایاں نظر آئے۔ انہوں نے اس دور میں اپنے جو ہم اثر ساتھی اداکار تھے ان کے ساتھ بہت اچھا اس فلم انڈسٹری کو سپورٹ کیا، جن میں میں سمجھتا ہوں اکمل کا نام سر فہرست آتا ہے، ان کے ساتھ حبیب تھے، اجاز تھے۔ تو لالا سدھیر نے اپنا ایک مقام جو ہے نا وہ اپنے فن کے ذریعے ان میں نمایاں رکھا۔ لالا سدھیر شروع سے ہی ایک ایگریسو پن کے جو ہے نا اداکار مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک خاص جو مجھے کوالٹی نظر آئی، ڈائیلاگ ڈیلیوری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، بہت اعلیٰ ڈائیلاگ بولتے تھے، اور جذباتی اور جو اونچے لہجے کے ڈائیلاگ تھے وہ تو کچھ خاص ہی مہارت رکھتے تھے۔ ایک کے ہاتھ رکھے گا 1949 میں فلم ہچکولے سے لے کر 1980 میں بننے والی فلم کئی سال بعد تک اداکار لالا سدھیر نے 200 کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے اپنی فنی سفر کے دوران ساحل اور بغاوت کے نام سے 2 فلمیں خود ڈائریکٹ کیں، جبکہ بطور پروڈیوسر انہوں نے 6 فلمیں بنائیں۔ لالا سدھیر نے 6 فلموں میں معاون اداکار کی حیثیت سے
کام بھی کیا۔ اکثر فلموں میں ان کی والدہ کا کردار اداکارہ سلمیٰ ممتاز ادا کرتی تھیں، جبکہ ہیروئنز میں سبیحہ، نیلو، مسرت نذیر، نغمہ بیگم اور فردوس کے ہمراہ وہ ہیرو کے طور پر کام کرتے رہے۔ لالا سدھیر اپنی پہلی فلم سے اپنی آخری فلم تک پاکستان فلم انڈسٹری کی ضرورت رہے۔ 19 جنوری 1997 میں وہ وفات پا گئے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے فروغ میں دی گئی اداکار لالا سدھیر کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔